سکتا، ساری نہیں سچی ہو سکتی۔ اور اس کے لیے بنیاد بنا لیا کہ یونس علیہ السلام نے بھی پیش گوئی کی تھی 3 دن کے بعد عذاب کی، وہ نہیں پوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ بیویوں نے وہاں لے کر سرکنڈا پیمانہ ہاتھ ماپے آپ کے سامنے، آپ بھی چپ رہے، جس سے پتہ چلا حضور بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہاتھ لمبے سے مراد کیا۔ بعد میں جب فوت ہوئی تو حضرت زینب فوت ہوئی، وہ پتہ چلا کہ خیرات زیادہ کرتی تھی، یہ ہاتھ لمبے۔ تو نبی بھی نہیں سمجھتا اور کبھی اللہ نہیں اس کا وعدہ پورا کرتا، میں کیا کروں؟ اس لیے نتیجہ یہ خلاصہ لکھ رہے ہیں کہ نبی کا نشان کیا؟ پیش گوئی نکلی جھوٹی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ پچھلوں کی بھی نہیں۔ میں نے یہ لمبی بات نہیں ہوئی، پھر میں نے یہ کہا کہ یار نبیوں کا بھی پول کھل گیا کہ کہہ دیتے ہیں بعد میں پورا نہیں ہوتا، پھر دانت نکال کر دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کس پر اعتماد کریں؟ یہ چھوڑ دینا چاہیے، کوئی نبی نہیں ماننا۔ آپ تو نئے کی بات کرتے ہیں نا، پچھلے بھی نہیں ماننے، ان کی پیش گوئیاں نہیں سچی۔ آپ یقین جانے ہاتھ کھڑے کریں، وہ سمجھ گئے کہ باتیں تو حضرت صاحب کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ ربا چلیں گے۔ میں نے کہا انہوں نے وقت لے لیا، وہاں بشیر احمد صاحب جو انچارج ہیں دعوت و ارشاد، وہاں چلے گئے کاروں میں، 2 کاروں میں ہم لوگ جائیں گے۔ نماز ظہر کے بعد بڑا لمبا دالان تھا، 4 پائیاں بچھی تھی، وہاں بیٹھ گئے۔ اب وہاں جب بات چلی نا، میں نے وہاں پینترا بدل دیا، وہاں یہ نہیں پھر موضوع چلا، میں نے یہ کہا کہ یار جو چاہے تحقیق تھی نا مرزا صاحب کی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، آپ اس پر بھی اگر بات کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے، شوق پورا کریں، مگر اب یہ سوال ہے صرف کہ انہوں نے کیوں ابن تیمیہ ابن قیم کا نام لیا کہ اتنے بڑے امام بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل۔ یہ اگر کہیں انہوں نے کہا تو دکھاؤ، ورنہ مانو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ کیوں بولا؟ مر گیا عیسیٰ علیہ السلام، اپنی دلیلیں دیتا رہتا، ابن تیمیہ ابن قیم کا نام کیوں؟ یقین جانے 5 منٹ کے لیے بشر لیٹ گیا، بالکل جیسے موت ہو جائے، اور کافی دیر کے بعد سنبھال کے کہنے لگا میں نے تو ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابیں نہیں پڑھی۔ یہ قادیانی جو ساتھ چلے کہنے لگے ہم نے 80 سال میں اس کا یہ برا حال نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں، آپ وقت لے لیں، آپ کے پاس ٹیمیں ہیں، لے لیں، کتاب جو کہیں گے ہم ان کی مہیا کریں۔ آپ نے نکال کر لکھا کہ ابن تیمیہ ابن قیم موت کے قائل۔ انہوں نے جو جگہ جگہ لکھا کہ اسی جسم کے ساتھ جو آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور زندہ اور دوبارہ آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہم دکھائیں گے۔ پھر جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگا وقت گزر گیا، پھر یہاں مرتد کچھ لڑکے تھے، ان کو بے دین کرنے کے لیے بیعت لینے کے لیے وہ لڑکوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں، مولانا بھی یہاں ہی ہیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے، چلیں وہ حوالے بتائیں۔ کہنے لگا نہیں مولانا بھی مشغول ہوں گے، میرے بھی آپ فرصت نہیں کسی کی۔ اب بچہ زاہد آیا آسٹریلیا سے، میں نے بتایا تھا جہاں جو مبلغ جاتا تھا یہ سامنے رکھ دیتا کہ مسئلے چھوڑیں، اس کو سچا ثابت کریں۔ اب انہوں نے سرخ نشان لگا دیا اور کہہ دیا کہ زاہد کو نہ بلایا کہو، جس کو بھی کہہ، تو جھوٹے ہیں بالکل۔ ان کو نبی اور امام ماننے کا نتیجہ کہ آدمی سارے انبیاء سے بدظن ہو جائے۔ اور یہاں مختصر بتا دوں، جب وہاں ربا میں بات ہوئی نا، پھر یہی کہ یونس علیہ السلام نے پیش گوئی، اب غلطیاں تو ہمارے فسروں کی۔ میں نے کہا قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے اگر نکل آیا نا کہ یونس علیہ السلام نے کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا اور نہیں آیا، تو ہم ایسے خدا کو اور نبی کو نہیں مانیں گے۔ کہنے لگا اللہ اکبر، مفسر لکھتے ہیں، مفسر قبروں میں جواب دے رہے ہیں، آپ بتائیں کہاں قرآن میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا نہیں ہوا؟ حیران۔ اور پھر کہنے لگے حضرت رسول کریم نے اس طرح یہ ہاتھوں کو کہا۔ میں نے کہا اگر نکل آیا نا کہ حضور کے سامنے ہاتھ ماپے تھے تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نبی بھی اپنی پیش گوئیوں کو نہیں سمجھتے۔ کہنے لگے کیا کب ہوا تھا؟ پھر میں نے کہا حضور کی وفات کے بعد اکٹھی۔ کہنے لگا اس کا حوالہ میں نے کہا حدیث میں سے نکال کر دوں، مگر اس کے لیے آپ کو مہلت دیتا ہوں، جب آپ نے حوالے دکھائیں تو بالکل ڈاکٹر صاحب یہ نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نا کہ نبیوں کے پلے کچھ نہیں تھا، وہ بھی نجومیوں کی طرح ٹانگ ٹوئیاں مارتے تھے، کوئی سچی ہو۔ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ جو دین کی بنیاد تھی نا کہ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، نبی کی زبان سے نکلی بات ٹل نہیں سکتی۔ تو یہ چند میں نے اشارے کیا، یہ چیزیں جو مولوی حضرات نا کتابوں سے نکال کر کے، عبداللہ آتم کا کہا 15 مہینے میں نہیں مرا، زندہ رہا، عیسائیوں نے جلوس نکالے شہروں میں، محمدی بیگم کا نکاح نہیں ہوا، اس کا ایک خلیفہ ہی باغی ہو گیا ڈاکٹر عبدالرحیم اس کا نام تھا، اس نے پیش گوئی کر دی کتنے دنوں میں یہ مرے گا۔ اس نے کہا تو نبی بنتا نا، میں پیش گوئی کرتا ہوں تو اس مدت میں مرے گا۔
آپ دیکھ رہے ہیں وہ عبدالحکیم کی کہی ہوئی مدت کے اندر یہ مرا، جو اس نے کہا نا اللہ نے اس کو ذلیل کیا، عبدالحکیم نہیں مرا، کوئی ایک پیش کوئی اپنا پیر صاحب منظور الہی، اس کے گھر میں حمل تھا، کہہ دیا اولاد نہیں تھی نرینہ کہ اس کو فرزند ملے گا، اس کا نام بھی تجدید کیا، نہ بچہ پیدا ہوا نہ نام رکھا گیا، بالکل ایسا آدمی کہ نبوت کا اعلان کر کے پیغمبروں کو ذلیل کر دیں۔ یہ الجھا لیتے ہیں کہ عربی عبارت پڑھو، یہ پڑھو پڑھو، بچے اخلاق کی باتیں بھی ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں، بچے ہیں بیچارے بے روزگار، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، گرین کارڈ دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں، کیوں چغتائی صاحب بیٹیاں دیتے ہیں، عیسائی بھی یہ ہر بار استعمال کرتے ہیں معاشی پر۔ اب ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کر سکیں، اس لیے لوگ بہانے بناتے ہیں مسئلوں کے، مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، غریبی کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں، بیاہ دیتے ہیں عیسائی پھرتے ہیں، بالکل عیسائی پھرتے ہیں۔